ناظرین آداب، میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رونق رمضان میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے رمضان میں روحانی اور جسمانی فوائد، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سری نگر سے جڑ رہے ہیں مفتی اعجاز الحسن بانڈے قاسمی صاحب۔ مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے سری نگر سے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، اور سب سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے جو آج کا عنوان ہے روزے کے روحانی اور جسمانی فوائد، اس پر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم حاضرین و ناظرین، بڑا ہی خوبصورت اور اہم ترین عنوان اس وقت منتخب کیا گیا ہے۔ یہ روزے کی مقصدیت پر گفتگو کرنے کے لیے بنیادی نقطہ ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے رب العالمین، اے میرے بندو، میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، اور آخر میں اس کی مقصدیت پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم روزہ رکھ کر تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی کا تصور اسلام کی تمام عبادات کا خلاصہ ہے۔ تقوی کا مطلب ہے ایک انسان کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی معرفت اور اللہ کے قرب کا تصور۔ دیکھیے، جب انسان کو یہ تصور اور یقین ہو کہ اللہ میرے قریب ہے، ایک انسان کے لیے گناہوں سے بچنا بہت آسان ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک انسان نفسانی خواہشات میں ڈوب کر کبھی کبھی گناہوں کا مرتکب ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ اعمال بتلا دیے تاکہ ہم ان اعمال کو انجام دے کر گناہوں کی اس نحوست سے بچ سکیں۔ قرآن کریم نے روزے کی فرضیت کا بنیادی مقصد جو بیان کیا ہے لعلکم تتقون۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں ہم سے تقوی کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم کی تشریحات کی روشنی میں اگر ہم تقوی کو سمجھنا چاہتے ہیں، علماء نے اس کے لیے کئی درجات بیان کیے ہیں۔ مثلا ایک درجہ بیان کیا ہے الاحتراز عن المعصیہ۔ تقوی کا مطلب ہے گناہوں سے بچ جانا۔ ایک انسان دوائی پیے لیکن پرہیز نہ کرے، کوئی بھی عقل مند اسے یہ کہہ دے گا تمہیں اس دوا سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے بھائی۔ کیوں؟ کیونکہ جب پرہیز نہیں تو دوا کیا مطلب؟ اسی طرح سے اگر ہم روزہ رکھے، ہم دوائی کھا رہے ہیں روزہ رکھ کر، لیکن ہم گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں، تو روزے کا مقصد ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے تقوی حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط احتراز عن المعصیہ، دوسری شرط ہے رجوع الی الطاعہ، یعنی ایک انسان نیکیوں پر کھڑا ہو جائے، نیکیوں پر استقامت کی کوشش کرے۔ ایک طرف سے نیکیوں کو انجام دینا، دوسری طرف سے گناہوں سے بچ جانا، یہ دونوں وہ منزلیں ہیں جو انسان کو حقیقی منزل تقوی تک پہنچاتی ہے۔ تقوی کے لیے یہ بھی ضروری ہے ایک انسان شرک سے اپنے آپ کو بچائے۔ تقوی کے لیے یہ بھی ضروری ہے وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور ایک عجیب نقطہ لکھا ہے علماء نے، تقوی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایک انسان شبہات تک سے بھی بچے، اس لیے کہ شبہات گناہوں کا پہلا زینہ ہے۔ ہم نے یہ بات بہت بار عرض کی ہے کہ قرآن کریم نے بدکاری سے رکنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ بدکاری کے قریب نہ جانے کا حکم دیا ہے۔ یعنی ایک انسان اپنے آپ کو اس ماحول سے بھی بچائے جو ماحول انسان کو گناہوں کے قریب کر دیتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ صحابہ کی جماعت میں ایک سرخیل نام ہے، ایک پسندیدہ باغ ان کے پاس، اس میں عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت کے درمیان جانور پھڑپھڑا رہے ہیں، نکل نہیں پا رہے ہیں اس باغ کے باہر۔ اس وقت ابو طلحہ کے ذہن میں یہ خیال آیا، کتنا خوبصورت باغ ہے میرا، جانور بھی اس سے باہر نہیں نکل پاتے تو میوہ کہاں آ جائے گا؟ میوہ تو ہمارا مقدر ہی مقدر ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ خیال آیا
یہ کیا باغ ہے جو میری عبادت میں مخل بنا. اور حدیث میں آتا ہے ابو طلحہ نے اسی وقت اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. دوستو، ماہ رمضان کے روزوں کے مقاصد میں یہ اہم نقطہ ہے. ایک انسان تقوی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے. اس کے لیے یہ ضروری ہے ایک انسان طاعت پر کھڑا ہو، ایک انسان گناہوں سے بچے، ایک انسان قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے اور دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کے دربار میں اپنی حاجات کو رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے رویے میں ہمدردی، صبر اور برداشت پیدا کرے. جب یہ صفات اس میں آئیں گی تو یقیناً وہ اللہ کا قرب حاصل کر لے گا اور وہ تقوی حاصل کر لے گا، جو تقوی روزے کا بنیادی مقصد ہے. ظاہر سی بات ہے جہاں اس سے روحانی فوائد ہے، اس کے جسم کو بھی اس سے جو راحت نصیب ہوگی وہ اس کے تصور میں نہیں آ سکتی. اللہ تعالی ہم سب کو روزے کے ان مقاصد کو ماہ رمضان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ مفتی اعجاز الحسن صاحب کہ آپ نے جو ہے اس عنوان پر روشنی ڈالی. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. آداب.